اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلائی کی پچھلی آیت کریمہ میں، اس کے لیے اللہ کی نعمتیں، اس کا پیدا کرنا، اس کا مارنا، اور پھر کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اس دن جب چاہے گا وہ اٹھا لے گا۔ پھر اس کے لیے کہا گیا کہ اگر انسان غور کرنا چاہتا ہے تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، جو کھانا ہے جس کے کھانے کے لیے وہ محتاج ہے، وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین سے جو ہے زمین کو پھاڑ کے اسی میں سے جو ہے وہ نکالتا ہے، اسی کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر کیا کیا کچھ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ ہوگا کیا کہ وہ پھر ایک دن ایسا آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کہتے ہیں بہرا کر دینے والی، کان پھاڑ دینے والی۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا طامہ، ایک آفت، ہنگامہ۔ اب یہاں پہ ہے کان پھاڑ دینے والی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہنگامہ ایسا ہوگا، یہ نفخہ سیکنڈ ثانی کی بات ہو رہی ہے، جس دن سب اٹھائے جائیں گے، کہ جس دن وہ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوگا، وہ آفت آئے گی، اور جس دن انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بس جب آ جائے گی کانوں کو بہرا کرنے والی یوما، اس دن یا فرو بھاگے گا، فرار ان سے فرار ہونا، رے اس کا مادہ ہے، جس دن وہ بھاگے گا المرء، مر کس کو کہتے ہیں؟ انسان، مرد۔ جس دن انسان بھاگے گا من اخی بھائی، اپنے بھائی سے، اس دن اپنے بھائی سے وہ بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِي، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنے لڑکوں سے۔ یہی ہے جن کے لیے سارا کچھ کرتا رہا وہ یہاں پہ۔ اس دن یہ سارے جو ہے اس کو نظر آئیں گے، سب کے پاس جائے گا، وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں جو ہے وہ ایک تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا؟ کہے گی بہت اچھا سلوک کیا تھا، میرے ساتھ بہت اچھے رہے آپ۔ کہے گا اچھا پھر ایک نیکی دے دو مجھے۔ بات تو آپ نے بڑا، کام تو چھوٹا سا کہا، لیکن بات یہ کہ میں خود اس نیکی کی محتاج ہوں، میں نہیں دے سکتی۔ وہ اسی طرح باپ کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے مختلف الفاظ میں ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انسان بے لباس، بے ختنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو پوچھا ایک زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے ایک نے کہ پھر تو شرمگاہ کے اوپر بھی نظر پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہنگامہ اتنا بڑا ہوگا، کسی کو اتنی ہوش کہاں پہ ہوگی، یہ دیکھنے کا بھی ہوش نہیں ہوگی۔ اس دن تو یہ ہنگامہ برپا ہوگا، پسینہ جو ہے کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے جو ہے وہ کمر تک، کسی کے تھوڑی تک پہنچا ہوا ہوگا پریشانی سے۔ وہ ہنگامہ برپا ہوگا، اس ہنگامے میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اور بے ختنہ بے لباس انسان ہوں گے، لیکن کسی کی طرف کسی کو دیکھنے کی جو ہے وہ اس وقت ذہن میں بھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بھاگے گا وہ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئن، اس دن ہر شخص منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شان کہتے ہیں حالت میں، اس دن ہر شخص اس دن اس حالت میں ہوگا، یغنی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو، کہ جو ہر انسان اس حال میں ہوگا کہ اس کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ایک آپا دھاپی کا جو ہے وہ اس وقت عالم ہوگا، ہر نفسا نفسی کا عالم، ہر شخص اپنی دوڑ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا، کسی کا کوئی اس کو خیال نہیں ہوگا۔ اب اس دن پھر کیا ہوگا؟ شکلوں سے دو گروہ بن جائیں گے، دو گروہ بنا دییں گے، جیسے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن الگ ہو جاؤ ایھا المجرمون، اے مجرموں تم تو الگ ہو جاؤ۔
اس دن جو ہے وہ دو گروہ بن جائیں گے. اعمال نامے سے پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کو ان کی شکلوں کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اسفار ان سے، اس دن بہت سے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، شاداں ہوں گے. ضاحکۃن، ہنستے کھیلتے، ہنستے ہوئے. مستبشرہ، شاداں. اس دن بہت سے چہروں چمک رہے ہیں، مسفرہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃن، ہنستے ہوئے. مستبشرہ، خوشی ان کے انگ انگ سے جو ہے وہ پھوٹ رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وعدے تھے وہ پورے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس جہنم کی سختیوں سے بچا لیا، پل صراط سے بچا لیا. وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوں گے. ایک تو یہ گروہ ہوگا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃن، کھل رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ، شاداں ہوں گے، خوش ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. ووجوہ، اور کچھ چہرے یومئذ، اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبرہ. غبرہ لفظ کس سے ہے؟ غبار. غبار کیا ہوتی ہے؟ مٹی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ سیاہی چھائی ہوگی، تاریکی ہوگی ان کے اوپر. گرد و غبار سے جس طرح کسی کے چہرے کے اوپر پڑ جاتی ہے نا، جس دن ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ گرد ہوگی. ترحقھا، لفظ کیا ہے؟ رحقہ. رحقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھانا. رے ہے کاف، غائب مؤنث، چھائی ہوگی ان پر قطرہ، سیاہی. ان کے چہروں پر نحوست، سیاہی چھائی ہوگی. ان کو خود پتا ہوگا. اصل میں بات تو وہی ہے نا کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود پتا ہے. علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے نفس کو خود دیکھ رہا ہے، خود پتا ہے اس کو اپنے اعمال نامے کا، اپنے رزلٹ کا خود پتا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا ہے میں نے. تو ان چہروں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سیاہی چھائی ہوگی. اولئک، یہی ہیں، ہم الکفرہ، ناشکرے. کافرہ، یہی ہیں وہ لوگ جو ناشکرے ہیں. الفاجرہ، بدکار. فاجر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، گناہ گار. یہی ہیں جو لوگ ہیں جو ناشکرے اور گناہ گار، فاجر، بدکار لوگ ہیں، یہ جن کے چہروں پہ اس وقت سیاہی چھائی ہوگی. دیکھیے دونوں، اللہم ربنا لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے جن کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کھلے ہوئے ہوں گے چہرے، خوشیاں ان کے جو ہے وہ انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوں گی. پتہ چل رہا ہوگا ان کا شکلوں سے ہی کہ یہ ہیں وہ جو اللہ نے جن کو اپنی رحمت سے بچا لیا. اور دوسرے وہ ہیں سامنے. فیصلہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے ان میں شامل ہونا ہے یا ہم نے ان میں شامل ہونا ہے. اللہ کو کسی کی شکل سے، کسی کے رنگ سے، کسی کی زبان سے کوئی پیار نہیں ہے. اللہ کو اگر پسند ہیں تو تمہارے اعمال پسند ہیں، اور تمہاری وہ خلوص، تمہارا اخلاص پسند ہے. کس خلوص کے ساتھ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے. اللہ کو یہ پسند ہے. اسی چیز کا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نمبرنگ ہوگی. دیکھیے وہاں پہ جب فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تول بھاری ہو جائیں گی وہ تو عیش میں ہوگا. اب یہ تول کس حساب سے ہوگی؟ ایک شخص نے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی ذات سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ اس کے حالات دیکھتا ہے، اس کا ماحول دیکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی دیکھتا ہے، کیپیبلٹی دیکھتا ہے، اس کی صلاحیت دیکھتا ہے. نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے. مسلمان بھی پڑھتے ہیں تو کیا سب کی نماز برابر ہوتی ہے؟ یہ تو کس کی سنسیریٹی کا لیول. کچھ اعمال ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو ہم دنیاوی زبان میں جو ہے وہ تولتے ہیں. کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کے اندرونی احساسات، فیلنگز کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ان کو تولا جائے گا. اس تول کا وزن ہوگا اس دن. تو جتنی سچائی کے ساتھ، جتنی سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، اتنا ہی اس میں جو ہے وہ پھل جو ہے وہ ہم پا لیں گے. اور انہی پھل پانے والوں کو ایک غریب آدمی ہے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ 1 کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کی کھجور بھی جو ہے وہ، کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صدقہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے اجر کے طور پہ جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں
یہ ہوں گے وہ چہرے جو خوش والے چہرے ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، کان پھاڑ دینے والی آ جائے گی۔ وہ وقت آ جائے گا جس وقت ایک ہنگامہ برپا ہوگا، اور اس وقت یوم یفر المرء من اخی، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے۔ انہی کے لیے سب کچھ کرتے رہیں، انہی کے لیے حرام کماتے رہیں، انہی سے جو ہے وہ اس دن بھاگے گا، کسی سے کچھ نہیں ملے گا، کوئی ایک نیکی تک دینے کا روادار نہیں ہوگا اس دن۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص منہم، اس دن ان میں سے، یومئذ اس دن، شان حالت میں ہوگا، اس حال میں ہر شخص ہوگا ان میں، یغنی، کہ وہ بے پرواہ ہو جائے گا سب سے، بے ختنہ بے لباس انسان، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا تک نہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا اس دن۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃن، ہنستے، ضحکن، ضال ہے کاف، یہ اس کا مادہ ہے، ضال ہے کاف، ضحکہ مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ ضاحکۃن، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشی سے، شاداں چہرے، کھلتے ہوئے چہرے، جن کے چہروں سے جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ جھلک رہی ہوگی۔ کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے، ووجوہن، اور کچھ چہرے یومئذ ایسے ہوں گے، علیہا غبارہ، مٹی پڑی ہوگی ان کے چہروں پہ، خاک پڑی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ، گرد آلود چہرے ہوں گے، نحوست چھا رہی ہوگی ان کے اوپر، ترہقھا قطرہ، تاریکی چھائی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر، رہا کا چھا جانا، وہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر، چہروں کے اوپر جو ہے وہ سیاہی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں ناشکرے، بدکردار، فاسق لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، گناہ گار لوگ۔ خود فیصلہ کر لیں، موقع ہے، کل کو ہم پچھتائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ ہماری آبا صاحبی مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ ہم اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد پھر 3 صورتیں اور ہیں جو بہت سخت ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے رسول نے فرمایا کہ جس کسی نے قیامت کو دیکھنا ہونا، وہ سورہ تکویر، سورہ انشفاق اور سورہ انفطار، یہ تینوں صورتیں پڑھ لیں، قیامت اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آ جائے گی اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ سورہ تکویر شروع ہوگی اس کے بعد، اذا الشمس کورت، لپیٹے جانے والی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا